حضرت خدیجہ بھانپ گئیں کہ میرے میاں، میرے شوہر، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کہتے بھی نہیں کہ خدیجہ تمہارے پاس کچھ ہے، لو میں لا کے دے دوں۔ سوال نہیں کیا سرکار نے، سرکار پریشان ضرور ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ اٹھیں، باہر جائیں، آپ کے خاندان کے جو بزرگ ابھی موجود ہیں آپ ان کو جمع کریں، میں اپنے خاندان کے جو بھی بزرگ بڑے موجود ہیں ان کو بلا کے لیں، مجھے ایک کام ہے ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس وقت جو بڑے لوگ موجود تھے ان کو بلایا، اپنے گھر میں بٹھایا۔ جب تک سرکار واپس آتے حضرت خدیجہ نے اپنے اندر گھر میں جو ایک مٹکے میں وہ اشرفیاں رکھی ہوتی تھیں وہ وہاں سے وہ نکال کے لائیں اور وہ باہر ایک ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ لگاتے 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 جو بھی اس وقت درہم تھا، اشرفی تھی، دینار تھا، جو بھی تھا، وہ ڈھیر لگاتے لگاتے اتنا ڈھیر لگ گیا کہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا اس طرف والے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور جب وہ باہر سے واپس آئے کہا آپ سارے گواہ ہو جاؤ، یہ جتنا میرا مال ہے یہ میرے میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جہاں مرضی ان کی خرچ کرے، جہاں مرضی ان کی خرچ کرے۔ کائنات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں جو نبی بننے سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھیں اور نبی علیہ السلام کی ہر پریشانی، ہر دکھ سکھ میں نبی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جب سرکار پریشان ہوتے تو آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، جیسے اس موقع پہ تسلی دی، صرف تسلی دی، اپنے گھر کا سارا مال لا کے قدموں میں ڈال دیا۔ پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی۔ تو آپ کی عادت یہ تھی، اس سے پہلے یہ بات سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں عبادت کیا کرتے تھے، غار حرا میں، تو اکثر فرشتے سے ملاقات ہو جاتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کے آتا تھا۔ ابھی وحی شروع نہیں ہوئی تھی لیکن وہ فرشتہ پہلے آتا، آپ کو پکڑتا، آپ کو سینے سے لگاتا، آپ کا سینہ اپنے سینے کے ساتھ لگاتا اور پھر چھوڑ دیتا۔ کئی دن یہ چلتا رہا تو آپ سخت پریشانی کے شکار تھے کہ یہ کون ہے اور یہ کیوں آتا ہے، اور یہ دوسری تیسری بار آ چکا ہے، کہتے کسی سے نہیں تھے۔ محبوب بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر گئی، حضرت خدیجہ بھانپ گئیں، یہ چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ فوراً کہا کیا ہوا، پریشان کیوں ہیں؟ جی یہ ہوتی ہیں نیک بیویاں۔ اللہ ہماری آج کی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو بھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا خدیجہ کیا بتاؤں، غار میں بیٹھا ہوتا ہوں، عبادت کر رہا ہوتا ہوں، ایک شخص آتا ہے، حلیہ اس کا یہ ہوتا ہے، وہ کبھی مجھے پیار سے دیکھتا ہے، کبھی مجھے چومتا ہے، کبھی مجھے سینے سے لگاتا ہے، اس طرح کی باتیں کہتا ہے، میں نے کبھی زندگی میں سے پہلے ایسا دیکھا نہیں۔ تو حضرت خدیجہ کہنے لگی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو۔ حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل، عالم تھے پہلی کتابوں کے، تو وہ موجود تھے، تو وہ ان کے پاس چلے گئیں، کہا میرے میاں ہیں، ان کا نام یہ ہے اور وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا آپ کے میاں کا نام کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے اچھا اور کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، عجیب و غریب وہ شخص ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے، انسانوں کی طرح سے آتا ہے، نورانی چہرہ ہے اس کا، اور اس کے آتے ہی طبیعت کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کچھ۔ تو ورقہ نے اپنی کتابیں کھولیں، آگے پیچھے دیکھا، ادھر ادھر، اور پھر کہا خدیجہ اپنی میاں کو مبارک دے دو، اس زمانے میں اللہ ان کو اپنا نبی بنانے والا ہے۔ پہلی کتابوں کے میں پڑھ کے اس نے کہا۔ کچھ دن کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، سینے سے لگایا اور دبا کے رکھا اور پھر چھوڑا، کہا اقرأ، عربی زبان میں اقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھیے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ہاں یہ بھی میرے رب کی شان ہے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، کسی سکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن ساری کائنات کے استاد بن گئے۔ امی نبی، یہ امی کا معنی بولے نا، امی کا معنی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جو پڑھا لکھا نہ ہو،
اسے امی کہا جاتا ہے، نبی یہ امی صلی اللہ علیہ نبی امی، لیکن وہ امی تھے، زمانے میں ان کا استاد کوئی نہیں تھا، رب نے براہ راست اپنے نبی کو سکھایا تھا، اپنے نبی کو جو دیا، انسانوں میں کیا ہوگا، کائنات میں کسی نبی کے پاس وہ نہیں تھا۔ تو وہ فرشتہ کہتا تھا اقرا پڑھیے، تو آپ کہتے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ کہتا تھا اقرا پڑھیں، وہ کہتے تھے ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا بھائی۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے نا اس رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ رب کا قرآن اترا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری ہوا، یہ کائنات میں قرآن کی پہلی آیتیں تھیں۔ غار حرا میں جبریل لے کے آئے، کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی، یوں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ چلتے 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 موقع آیا، یا ایھا المدثر، کیونکہ میں نے حضرت خدیجہ کے متعلق عرض کرنا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اس لیے سنا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے پورا بیک گراؤنڈ اس کا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ قرآن آیات نازل ہوئیں، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ سنت یہ تھی، عادت یہ تھی، جب وحی آتی تو جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی، پسینہ چہرہ پسینے سے شرابور ہوتا، زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، یہ سرکار فرمایا کرتے تھے۔ اما خدیجہ اٹھ کے چادر اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ وحی ختم ہوئی، چادر اتاری، چہرے اب پسینے سے بھرا ہوا، لیکن آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ روتے روتے کہنے لگے خدیجہ تم جانتی ہو میں پیدا ہوا تو میرے والد پہلے ہی جا چکے تھے، کچھ عرصے بعد میری ماں چلی گئی، حالت یتیمی میں نے پرورش پائی ہے۔ اب پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ میرا اللہ کہتا ہے قم فانذر، کھڑا ہو جا اور ان کو ڈرا، اللہ سے ڈرا۔ یہ بتوں سے ڈرتے ہیں، یہ بتوں سے ڈرتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے ہیں۔ ان کو بتا وربک فکبر، تیرا رب سب سے بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ ان کو بتا اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس رب کی کبریائی ان کے سامنے بیان کر۔ ان کو بتا کہ بتوں کو چھوڑو، ان بتوں کو چھوڑو، سب کو چھوڑو، رب کو پکڑو، شرک نہ کرو، توحید کے اوپر آ جاؤ۔ ایک اللہ، اللہ احد اکیلا، اللہ الصمد بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد تو چھوڑو، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم پلہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سبق تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا پھر اصل وہ سمجھ گئی تھیں، لیکن وہ آپ کو تسلی دے رہی تھی۔ میں نے کہا نا کائنات میں پہلی ایمان والوں کی ماں ہے، نبی کی پہلی بیوی ہیں، پہلی اسلامی خاتون ہے، پہلی مسلمان خاتون ہے، بلکہ پہلی خاتون اول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا خدیجہ یہ مکے کے جو مشرک ہیں، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، اور یہ مکے کے بڑے بڑے یہ اپنے آپ کو خان کہلاتے ہیں، یہ میری بات مانیں گے؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرے آقا آپ نے رب کا نام سنایا، سب سے پہلے میں نے رب کا نام پڑھ لیا ہے، اس اسلام میں آپ مجھے داخل کریں، اس کے بعد آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس رب کا نام لے کے آپ نکلیں، زمانہ بھلے دشمن ہو جائے، رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس یہی وجہ تھی، کیونکہ آپ کا وقت کم ہے، حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئیں۔ آپ کے بعد پھر آپ کی کل 11 شادیاں ہوئیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، باقی سب بیویاں ایسی تھیں جو بیوہ تھیں۔ حضرت عائشہ وہ تھیں جن کی پہلی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی پہلی شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو مسلم شریف کی ایک روایت آپ کی برکت سے یاد آ گئی۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تو آپ نے کہا خدیجہ کون آیا تھا؟ عائشہ، حضرت عائشہ سے کہا، بعد میں حضرت خدیجہ پردہ فرما گئی ہیں۔ عائشہ وہ کون آیا تھا؟ کہا وہ عورت آئی تھی نا، خدیجہ کی سہیلی، ان کا نام لیا نا، ان کی سہیلی۔ تو کہا اچھا خدیجہ کی سہیلی آئی تھی، تو پھر تم نے ان کو کچھ کھانا پینا کچھ دیکھ بھال کی؟ جب بھی خدیجہ کی سہیلی آئے
ان کی خوب